اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت ففوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ولو تشبث ود احدهما الجمیع والآخر النصف مشاء ولا بینۃ اقتسمها نصفین بعد یمین مدعی النصف للآخر۔ توجہ، آج بحث ہماری یہ چلے گی کہ اگر کسی عین میں، یعنی عین کو فرض کر لیتے ہیں گھر، لو تشبثا، اگر دو آدمی ایک گھر میں رہ رہے ہوں، دونوں کا اس گھر پر قبضہ ہو اور ان میں سے ایک کہے کہ یہ سارا گھر میرا ہے اور دوسرا کہے کہ آدھا گھر میرا ہے۔ دو آدمی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، دونوں کا اس میں تصرف ہے، دونوں کا قبضہ ہے، لیکن ان دو میں ایک کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی آدھا میرا ہے۔ ایک کہتا ہے سارا میرا ہے، دوسرا سارے کا نہیں کہتا ہے آدھا میرا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں کیا کریں گے؟ دو آدمی اگر ایک گھر میں رہ رہے ہوں اور ایک دعویٰ کرے سارا گھر میرا ہے، دوسرا کہے بھائی نہیں آدھا گھر میرا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بطور مشاع یہ ادعا کرے نصف کا، یعنی کیا؟ یعنی یہ نہیں کہتا کہ یہ اس طرف والے جو دو کمرے ہیں معین یہ میرے ہیں، کہتا ہے اس ٹوٹل میں، اس پورے گھر کے جز میں جہاں بھی تم ہاتھ رکھو اس کی جز میں آدھا میرا ہے اور باقی تیرا ہے۔ مشاع کا مطلب ہوتا ہے اس پورے گھر کے جز میں آدھے میں شریک ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بینہ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا کریں؟ اب یہاں کہتے ہیں وہ جو آدھی کا دعویٰ کر رہا ہے نا عزیزو، مدعی نصف جو ہے وہ قسم کھائے گا، قسم کھانے کے بعد یہ گھر آدھا ہو جائے گا۔ نہیں مزہ آیا؟ دوبارہ، ایک گھر میں دو آدمی رہ رہے ہیں، ایک کہتا ہے پورا گھر میرا ہے، دوسرا کہتا ہے آدھا میرا ہے بطور مشاع، اور بینہ بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ مدعی نصف قسم کھائے گا، اور مدعی نصف کے قسم کھانے کے بعد یہ گھر جو ہے یہ ان کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ تقسیم ہو جائے گا۔ یہ گھر ان کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، البتہ مدعی نصف کے قسم کھانے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو مدعی کل ہے وہ قسم نہیں کھائے گا، مدعی کل قسم نہیں کھائے گا، صرف مدعی نصف قسم کھائے گا۔ کیونکہ یہ جو ہے یہ تصدیق کر رہا ہے، مدعی نصف تصدیق کرتا ہے کہ وہ آدھا، میرا تو آدھا ہے، وہ جو دوسرا آدھا ہے وہ اس کا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے نصف کا میں مستحق نہیں ہوں، وہ دوسرا شخص مستحق ہے، یہ خود معترف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مطلب ہے جی۔ اگر نصف متنازع جو ہے جس میں جھگڑا ہے وہ معین ہو، معین اس مشاع کے مقابلے میں ہے، یعنی ایک بھائی کہے سارا گھر میرا ہے اور دوسرا کہے کہ نہیں یہ سائیڈ، یہ معین بھائی، یہ اس طرح والے کمرے معین جو ہے نا یہ میرے ہیں، اور وہ پورے والا کہتا ہے اس میں یہ جو معین کی تم بات کر رہے ہو نا آدھے کی، یہ بھی میرا ہے، اور لیکن وہ دوسرا کہتا ہے کہ یہ نصف اس سائیڈ والا معین میرا ہے۔ جب اس نصف معین میں جھگڑا ہو پھر کیا کرنا ہے؟ دونوں قسم کھائیں گے، دونوں مدعی کل بھی اور مدعی نصف بھی دونوں قسم کھائیں گے،
اور یہ جو نصف ہے، یہ جو نصف جس میں جھگڑا ہے معین میں، دونوں کے قسم کھانے کے بعد اس کو آدھا آدھا کر دیں گے، آدھا آدھا کر دیں گے. پس جو مدعی نصف ہے اس کو ربع مل جائے گا اور اس کا آدھا وہ ادھر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ادھر چلا جائے گا، جو مدعی کل ہے اس کو مل جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات آگے جان. مسئلہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر ایک گھر میں دو آدمی قابض ہیں، دونوں کا اس پر کنٹرول ہے، اور ان میں سے ایک تمام کا ادعا کرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نصف کا کیا کرتا ہے؟ ادعا کرتا ہے. ان میں سے ایک پورے کا ادعا کرتا ہے اور دوسرا نصف کا کیا کرتا ہے؟ ادعا کرتا ہے بطور مشاع کہ میرا تو آدھا ہے بطور مشاع، لیکن ایک کہتا ہے سارا میرا ہے، بینہ بھی نہیں ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں مدعی نصف قسم کھائے، قسم کھانے کے بعد یہ گھر آدھا آدھا کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر وہ نصف جس میں جھگڑا ہے وہ مشاع نہ ہو بلکہ معین ہو، تو پھر یہ جو معین ہے نا، معین نصف جو معین ہے، اس کو کیا کریں گے؟ دونوں قسم کھائیں گے. قسم کھانے کے بعد یہ آدھا دو حصوں میں بٹ جائے گا. ٹھیک ہے. مدعی یہ نصف جو ہے، جو نصف کہتا تھا، اس کو اس نصف کا بھی پھر اس وقت آدھا ملے گا اور آدھا دوسرے کو ملے گا. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات آگے جان. اس کے بعد بات اگلی یہ ہے، دونوں رہ رہے ہیں اس گھر میں، کنٹرول دونوں کا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہم نے کہا ہے کہ بینہ نہیں ہے، گھر میں دو آدمی رہ رہے ہیں، ایک کہتا ہے سارا گھر میرا، دوسرا کہتا ہے آدھا میرا. بینہ نہیں تھا، یہ جو ابھی پڑھی صورت بینہ نہیں تھا. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بینہ ہو، دونوں کے پاس بینہ ہو، مدعی کل کے پاس بھی بینہ ہے، مدعی نصف کے پاس بھی بینہ ہے، تو اب یہ گھر کس کو ملے گا؟ مدعی کل بھی بینہ لائے، مدعی نصف بھی بینہ لائے. تو فرماتے ہیں، توجہ کرو، اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ بینہ خارج مقدم ہے، جو پیچھے باتیں چلی تھیں، بینہ خارج مقدم ہے یا بینہ داخل، جب یہ دونوں بینے آئیں گے اور ہم اس بات کے قائل ہوئے، فرض کریں کہ بینہ خارج مقدم ہے، بینہ خارج مقدم ہے، تو پھر یہ جو گھر ہے نا سارا، یہ مدعی کل کو مل جائے گا. کیسے بھلا مدعی کل کو کیسے مل جائے گا؟ کیونکہ توجہ، مدعی نصف جو آدھے کا ادعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی نسبت وہ جو مدعی کل ہے، اس آدھے کی نسبت وہ کل والا کیا ہے؟ خارج ہے، وہ بینہ خارج شمار ہوتا ہے. ادھر بھائی آدھے کا جس کا وہ ادعا کر رہا ہے بندہ، اور مدعی کل اس آدھے کی نسبت خارج شمار ہوتا ہے، لہذا اس پر بھی اس کا گویا کہ دلیل اگر خارج کو مقدم کیا تو یہ بھی وہ لے جائے گا. ٹھیک ہو گئی. لیکن علی القول الاخر، اگر ہم نے بینہ داخل کو ترجیح دی، اگر ہم نے بینہ داخل کو ترجیح دی، تو پھر یہ گھر ان دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا. پھر یہ ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا. بڑی توجہ کرو عزیزو. پہلی بات کیا کی ہے ہم نے کہ اگر دو آدمیوں کا ایک گھر پہ قبضہ ہو اور ان میں سے ایک پورے گھر کا دعویٰ کرے، دوسرا آدھے کا بطور مشاع، بینہ بھی نہ ہو، تو وہ مدعی نصف قسم کھائے گا اور یہ گھر آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگر نصف جس میں جھگڑا ہے وہ معین ہے،
मुय्यन है मुशा के मुकाबले में, तो फिर वो जो निस्फ है दोनों कसम खाएंगे, उस निस्फ के फिर आधा आधा कर देंगे, लिहाजा वो जो मुद्दई निस्फ है उसको रोब मिलेगा। ये जो अभी बात चल रही है बैयना नहीं था, यहां बैयना नहीं था। अब आगे बताते हैं वलो अकाम बैयनतान, अब अगली सूरत ये है कि जनाब दोनों मुद्दई कुल और मुद्दई निस्फ दोनों बैयना लेकर आए, तो अब ये किसको मिलेगा? फरमाते अगर हम कायल हो जाएं कि बैयना खारिज को तरजीह देते हैं तो ये फिर मुद्दई कुल को मिलेगा। क्यों मुद्दई कुल को मिलेगा? क्योंकि वो निस्फ जो मुद्दई निस्फ है उसकी निस्बत मुद्दई कुल है खारिज, ठीक है। जब बैयना खारिज को मुकद्दम करेंगे तो उस आधे की निस्बत वो कुल वाला खारिज है, लिहाजा उसको तरजीह देंगे तो यह आधा भी उसको मिलेगा। लेकिन अगर दूसरा कौल हमने लिया कि बैयना दाखिल जो है वो मुकद्दम है, बैयना दाखिल को तरजीह देते हैं, तो फिर ये दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा? तकसीम हो जाएगा। बैयना दाखिल को मुकद्दम किया ना, तो फिर ये घर दोनों के दरमियान आधा आधा तकसीम हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल में एक बात मैं और भी कर दूं, फिर तर्जमे की तरफ आते हैं। वो क्या है? अगर यही घर एक तीसरे बंदे के हाथ में हो, ये ऐन ये घर एक तीसरे बंदे के हाथ में हो और ये दोनों एक कहे ये सारा घर मेरा है और दूसरा कहे आधा मेरा है, ठीक है, और वो घर इनके कब्जे में नहीं एक तीसरे बंदे के हाथ में है, वहां क्या होगा? कहते हैं कि ठीक है कि वो जो तीसरा बंदा है जिसकी वो तस्दीक करेगा, वो तीसरा बंदा जो घर में रह रहा है वो इन दोनों में जिसकी तस्दीक करेगा, ठीक है, उसी का वो घर हो जाएगा, उसी का वो घर हो जाएगा। जिसकी अगर ये घर जिसमें झगड़ा एक तीसरे बंदे के हाथ में है तो फिर उसकी मर्जी है, जिसकी तस्दीक करेगा घर फिर उसी का हो जाएगा। तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ तशब्बसा वद्दा अहदुहुमा अल जमिया वल आखिरु अन्निस्फ मुशाअन। वलौ तशब्बसा, अगर दो आदमी क्या हूं? तशब्बसा, अगर तशब्बसा दो आदमी मुतसर्रिफ हूं घर में ब्रैकेट के अंदर घर में दोनों आदमी क्या है? मुतशब्बिस हैं, काबिज हैं। वद्दा अहदुहुमा अल जमिया, उन दो में एक दावा करता है अल जमिया सारा घर मेरा है, वल आखिरु अन्निस्फ, और दूसरा कहता है निस्फ मुशाअन, दूसरा कहता है आधा, वो भी बतौरे मुशा मेरा है। वला बैयनता एक तसमहा निस्फैन, वला बैयनता, और कोई बैयना भी नहीं है। एक तसमहा निस्फैन, तो ये घर को तकसीम करेंगे निस्फैन, दो हिस्सों में इसको क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। बादा यमीन मुद्दई निस्फ, मुद्दई निस्फ के कसम खाने के बाद, बादा यमीन मुद्दई निस्फ, मुद्दई निस्फ के कसम खाने के बाद, मुद्दई निस्फ कसम खाएगा किसके लिए? लिल आखर, दूसरे के लिए। मुद्दई निस्फ के कसम खाने के बाद दूसरे के लिए गार तकसीम हो जाएगा। मिन दूनिल अक्से, अक्स के बगैर, यानी क्या? यानी वो मुद्दई कुल कसम नहीं खाएगा। क्यों? ले मुसादिकते ही इयाहो अला इस्तिकाक के निस्फिल आखर, ले मुसादिकते ही, मुद्दई निस्फ तस्दीक करता है कि वो दूसरा
इय्याहु अला इस्तिकाक निस्फिल आखर, दूसरे निस्फ पर वो दूसरा मुस्तहिक है। ले मुसादिकत ही, ये मुद्दई निस्फ तस्दीक करता है, इय्याहु उसका है, अला इस्तिकाक निस्फिल आखर, निस्फ आखर दूसरे का है। वलो कान निस्फुल मुतनाज़अ मुअय्यनन, पीछे क्या था, निस्फ मुशा कहता था, निस्फ मुशा, मुशा वो होता है कि पूरे घर के मसलन जिस जगह पे हाथ रखो उधर भी मेरा भी है, लेकिन मुय्यन होता है यानी एक साइड वाला, एक तरफ है, मुय्यन है यही है, इस साइड वाला मेरा है। वलो कान निस्फुल मुतनाज़अ मुअय्यनन, अगर निस्फ जो मुतनाज़ा है जिसमें झगड़ा है, मुअय्यनन मुअय्यन हो, एक तसमहु बिस्सवियत बादत तहालुफ, एक तसमहु बिस्सविया, वो बिस्सविया उसको तकसीम कर लेंगे, बादत तहालुफ कसम खाने के बाद, कसम खाने के बाद उसको बिस्सविया तकसीम करेंगे। फयस्बुतो ले मुद्दई अर्रब, बस साबित हो जाएगा, ले मुद्दई क्या, ले मुद्दई निस्फ, मुद्दई निस्फ को रब साबित होगा। ठीक है, अब यहां कहते हैं भाई फर्क क्या है, अगर निस्फ मुशा का वो दावा करे तो आधा आधा करते हैं, वो निस्फ वाला कसम खाता है और फिर आधा आधा करते हैं। अगर निस्फ मुअय्यन का हो झगड़ा, मुशा ना हो, तो इसको रब मिलता है। फर्क क्या है, तवज्जो, वल फर्को अन्ना कुल्ल जुज़्इन मिनल ऐन अला तकदीर लिशा यदई कुल्लुन मिनहा तअल्लक़ हक़्क़ु बिही, फर्क ये हर जुज़ ऐन का बर फर्ज इशा, इस ऐन का हर जुज़ बर फर्ज इशा क्या है, यदई कुल्लु मिनहुमा, उन दो में से हर एक दावा करता है तअल्लक़ हक़्क़ु बिही कि उसका इस पर हक है। वला तरजीहा, और तरजीह भी किसी को नहीं है। बेखिलाफिल मुअय्यन, जहां निस्फ मुअय्यन है, इज़ ला निज़ा फी गैरिही, इस निस्फ के गैर में तो निज़ा ही नहीं है। ठीक है, उसी मुअय्यन में निज़ा है। वल्लम यज़कुरू फी हाज़ल हुक्म खिलाफन, उलमा ने इस हुक्म में इख्तिलाफ जिक्र नहीं किया। व इल्ला फला यखलू मिन नज़रिन, वरना ये इश्काल से खाली नहीं है। शहीद सानी फरमाते हैं वल्लम यज़कुरू फी हाज़ल हुक्म खिलाफन, उलमा ने इस हुक्म में इख्तिलाफ को जिक्र नहीं किया। व इल्ला, वरना फला यखलू मिन नज़रिन, ये इश्काल से खाली नहीं है। ये बात के जो है जब निस्फ मुशा हो और वो कसम खा ले तो उसको फिर आधा आधा करते हैं घर को, इसमें उलमा ने इख्तिलाफ नहीं किया। वल्लम यज़कुरू फी हाज़ल हुक्म खिलाफन, उलमा ने लम यज़कुरू फी, इस हुक्म में खिलाफ जिक्र नहीं किया। व इल्ला, वरना फला यखलू मिन नज़रिन, वरना ये भी इश्काल से खाली नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो सूरत पढ़ी है ये क्या थी, जब बय्यना नहीं था, बय्यना नहीं था। अब मैं इसी मसले की शेक बता रहा हूं कि जब दोनों के पास बय्यना है, वलो अकामा बय्यनतन फहिय लिल खारिज अलल कौल बितरजीह बय्यनतिही व हुवा मुद्दईउल कुल। वलो अकामा बय्यनतन, अगर वो दो बय्यना कायम करें, वो दो कौन, वो दो मुद्दई कुल और मुद्दई निस्फ बय्यना कायम करें अपने अपने, तो ये क्या करना है, फाहिया लिल खारिज, फाहिया वो ऐन, वो घर, लिल खारिज, वो खारिज वाले का है, खारिज वाले का है। ठीक है, खारिज वाले का है, यानी अलल कौल बितरजीह बय्यनतिही, जब खारिज के बय्यना को तरजीह देंगे तो वो उसी खारिज वाले का होगा, बय्यना खारिज का होगा यानी। और वो खारिज कौन है, बय्यना खारिज वाला कौन है, वाह हुआ मुद्दईउल कुल, वो खारिज बय्यना वाला मुद्दई कुल है। कैसे,
لأن فی ید مدعی نصف النصف، مدعی نصف والے پر ہے، فمدعی الکل خارج، انہوں نے مدعی کل خارج ہے اس نصف کی نسبت، مدعی کل اس نصف کی نسبت کیا کہلائے گا؟ خارج. اور ہم نے جب بینہ خارج کو مقدم کیا تو یاد بھی وہ لے جائے گا. وعلی القول الآخر، اچھا اسی مسئلے کو مد نظر رکھیں، اگر بینہ داخل کو ترجیح دی، علی القول الآخر یعنی بینہ داخل کو ترجیح دی، تو پھر یقسم بینہما نصفین، یقسم بینہما، یہ عین یہ گھر دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم ہو جائے گا، کما لو لم یکن بینہ، جیسا کہ بینہ نہیں تھا. لما ذکرناہ من استقلال ید مدعی نصف علیہ، کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے من استقلال ید مدعی نصف، مدعی نصف جو ہے وہ مستقل ہے، مدعی نصف استقلال رکھتا ہے، مدعی نصف کا استقلال ہے. فَإِذَا رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ بِهِ أَخَذَهُ، فَإِذَا رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ بِهِ، اور جب ترجیح دی گئی بَيِّنَتُهُ، بینہ کس کو؟ اس مدعی نصف کے بینہ کو بھی ترجیح دی گئی، أَخَذَهُ تو وہ نصف کو اخذ کر لے گا. وَلَوْ وَقَامَ أَحَدُهُمَا خَاصَّةً بَيِّنَةً حُکِمَ بِهَا، اگر ان دونوں میں مدعی کل اور مدعی نصف ایک جو ہے خاص طور پر بینہ ہو، ایک کے پاس ہے، حُکِمَ بِهَا تو اسی بینہ پر حکم لگا دیں گے، جس کے پاس بینہ اسی کو دے دیں گے. ٹھیک ہے. اب آگا ایک صورت اور بنا رہے ہیں، یہ جس گھر کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں اس میں یہ دونوں بندے نہیں رہ رہے، ایک تیسرا بندہ وہاں گھر میں رہ رہا ہے، تیسرے بندے کا اس گھر پہ کنٹرول ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوگا؟ وَلَوْ كَانَتْ فِي يَدِ ثَالِثٍ، اگر یہ تیسرے کے ہاتھ میں ہے، وَصَدَّقَ أَحَدُهُمَا، اور اس تیسرے نے صدق ید ثالث نے أَحَدُهُمَا ان دونوں میں ایک کی تصدیق کی کہ یہ اس کا ہے، سارا صاحب الید، وہ صاحب ید ہو جائے گا جس کی تصدیق ہوگی. فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَا فُصِّلَ، اس پر مترتب ہوگا جو تفصیل پیچھے گزری ہے. وَلِلْآخَرِ إِلَافُهُمَا، لِلْآخَر کون بنے گا؟ جس کی تصدیق نہیں کی گئی. آخر وہ بچ گیا نا، جس کی تصدیق نہیں ہوئی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ إِلَافُهُمَا، اس تیسرے بندے کو بھی اور طرف مقابل کو بھی جو اس کے مقابلے میں ہے اس کو یہ بندہ قسم اٹھوا سکتا ہے. وَلِلْآخَرِ إِعْلَافُهُمَا، لِلْآخَرِ یعنی جس کی تصدیق نہیں کی گئی اس کے لیے إِعْلَافُهُمَا کہ وہ ان دونوں سے قسم اٹھوائے، دونوں یعنی ثالث سے بھی اور طرف مقابل سے بھی. وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً فَلِلْمُسْتَوْعِبِ النِّصْفُ، وَلَوْ أَقَامَا بَيِّنَةً اگر یہ دونوں بینہ قائم کریں، دونوں بینہ قائم کریں، فَلِلْمُسْتَوْعِبِ النِّصْفُ اگر دونوں بینہ قائم کریں تو فَلِلْمُسْتَوْعِبِ النِّصْفُ، مستوعب جو مطلب ہے جو کہتا ہے سارا گھر میرا ہے، اس کے لیے آدھا تو ہے نا، آدھا تو ہے نا. وَتَعَارَضَتِ الْبَيِّنَاتَانِ فِي الْآخَرِ، اور بینے ٹکرا رہے اور دوسرے میں نصف میں، یہ مدعی کل آدھے میں تو اختلاف نہیں ہے نا، آدھا تو دونوں کہتے ہیں اسی کا ہے نا، لیکن وہ آدھے میں اختلاف ہے. جو مدعی نصف ہے اس میں وہ مدعی کل والا کہتا ہے یہ تو میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے. وَتَعَارَضَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْآخَرِ، آخر میں اس دوسرے میں نصف میں دونوں بینے تعارض کر رہے ہیں. فَيُحْكَمُ، اب کیا کریں گے؟ فَيُحْكَمُ لِلْأَعْدَلِ، حکم لگایا جائے گا عادل کے لیے، جس کے بینے زیادہ عادل ہوں گے، عادل تر
وہ مقدم. اگر ایسا نہیں ہے فل اکثر، تو اگر یہ اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں تو اکثر یعنی اس کے زیادہ ہیں وہ مقدم ہوگا. اگر اس کے لحاظ سے بھی ہم ترجیح نہ دے سکے تو پھر کیا کریں گے؟ فل قرأتو، پھر قرآ ہے. قرآ کہتے ہیں لکل امر، مشکل کے لیے قرآ آتا ہے، قرآ نکلے گا. وَيُقْضَى لِمَنْ خَرَجَ بِيَمِينِهِ، وَيُقْضَى اور حکم لگایا جائے گا، قرآ والا، لمن خرجا جس کا نام نکلے گا، بے یمین قسم کے ساتھ اس کے ساتھ حکم لگ جائے گا کہ یہ اسی کا ہے. فَإِنْ امتنع، اچھا اس کو ہم نے کہنا ہے نا جس کے نام کا قرآ نکلا، میرے بچے جس کے نام کا قرآ نکلا ہے اس کو کہنا ہے قسم بھی کھاؤ. اب کیا کہا ہے؟ ان امتنع، اگر وہ قسم سے امتناع کرے، حلف الاخر، تو وہ جو دوسرا ہے اس کے مقابلے والا بندہ وہ قسم کھائے گا. ٹھیک ہے. فَإِنَّكَ لَا، اگر یہ دونوں انکار کریں قسم کھانے سے، قُسِّمَ بَيْنَهُمَا، تو یہ نصف دونوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. فَلِلْمُسْتَوْعِبِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَلِلْآخَرِ الرُّبُعُ. فَلِلْمُسْتَوْعِبِ، وہ جو پورے گھر کا کہتا تھا میرا مستوعب تھا، اس کو ملے گا 3/4 ثلاثۃ ارباع، اور دوسرے کو جو مدعی نصف تھا اس کو کتنا ملے گا؟ آخر کو ربع ملے گا. وکیلا، ایک کیلا اور بھی ہے، یقسم علی ثلاثۃ، اس پورے عین کو گھر کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یہ کیل کہتی ہے. فَلِمُدَّعِي الْكُلِّ اثنان، مدعی کل کو 2 حصے ملیں گے. وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ واحد، مدعی نصف کو 1 ملے گا. کیوں؟ لِأَنَّ الْمُنَازَعَةَ وَقَعَتْ فِي أَجْزَاءٍ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ، کیونکہ یہ نزاع واقع ہوئی ہے اجزاء غیر معینہ میں. فَيُقَسَّمُ عَلَى طَرِيقِ الْأَوْلِ عَلَى حَسْبِ سِهَامِهَا، پس یہ تقسیم ہوگا اول کے طریقے پر، اللہ حسب سہامہا، ان کے حصوں کے مطابق. یہاں ایک اصطلاح آ رہی ہے میرے عزیزو، طریقے اول. یہ اول کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ کتاب میراث میں نا آپ نے اس کی تفصیل پڑھنی ہے کہ یہ اول کیا ہے، یہ اول کیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں جا کر یہ بتاتے ہیں، تھوڑا اشارہ کر دوں. ٹھیک ہے کہ اول میں مثلا فرض کریں وہ جو مال تقسیم کرنا ہے، جس کا حصہ معین ہوا ہے شریعت میں، ٹھیک ہے، اس کو جب ہم اس حصے کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حصہ جو ہے وہ بچ رہا ہے اس مال پہ. ٹھیک ہے. کچھ اضافی آ رہا ہے، تو وہ جو اضافی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ وہ سب کے اوپر نا وہ تھوڑا تھوڑا سب کا کم کرتے ہیں، سب کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو اس کا حصہ دیتے ہیں اور کم کرتے ہیں. زیادہ جو تفصیل ہے نا یہ انشاءاللہ کتاب میراث میں آئے گی. ٹھیک ہے. اول والا طریقہ مثال کے طور پر ایک کو ملنا ہے 1/2، ایک کو ملنا ہے ایک اور مثلاً ایک حصہ ایک اور، حتیٰ کہ وہ واجب حصے جس کا حصہ بنتا ہے اس مال سے وہ دیں. تو ایک حصے والا بندہ بچ رہا ہے جس کو حصہ نہیں مل رہا، اضافی آ رہا ہے، تو وہ پھر وہ باقی جو حصے والے تھے نا ان پر سب پر تقسیم کرتے ہیں اور ان کے حصے سے کم کرتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ اول والا طریقہ آگے آنا ہے، پریشان نہیں ہونا، میراث میں تفصیل ہے. فَيُقَسَّمُ عَلَى طَرِيقِ الْأَوْلِ عَلَى حَسْبِ سِهَامِهَا وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، اور وہ 3 ہیں. مثال بھی دے رہا ہے كَضَرْبِ الدُّيَّانِ مَعَ قُصُورِ مَالِ الْمُفَلَّسِ. مفلس بندہ وہ ہوتا ہے جو غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، حاکم شرع نے اس کو کہا ہے کہ تو اپنے مال میں تصرف اب نہیں کر سکتا. وہاں بتا رہے ہیں جب جیسے کا ضرب دیان یعنی طلبکاروں کے حصے ضرب مخلوط کرتے ہیں، کا ضرب دیان طلبکاروں کو مخلوط کر دیتے ہیں،
ما قصور مال المفلس، جب وہ مفلس جو غریب ہو گیا ہے اس کا مال کم ہو، لینے والے زیادہ ہوں، تو پھر لینے والوں کو تھوڑا تھوڑا اس سے دیتے ہیں اس کی مقدار کے مطابق. کسی نے زیادہ لینا تھا تو اس کو تھوڑا زیادہ، ٹھیک ہے، کچھ حصہ اس کا بھی رہ جائے تو رہ جائے، سب کو طلبکاروں کو تھوڑا تھوڑا وہاں دیتے ہیں. وَكُلُّ مَوْضٍ حَكَمْنَا بِالتَّكَافُئِ الْبَيِّنَاتِ او ترجیحها بأحد الاسباب انما ہوا مع اطلاقها او اتحاد تاریخ. ہر وہ جگہ جہاں ہم نے حکم لگایا ہے بینات کے تعارض کی صورت میں، ٹھیک ہے، اور ترجیحها یا بینہ کو ترجیح دی ہے بأحد الاسباب، اسباب میں سے کسی ایک کے ذریعے بینہ کو ترجیح دی ہے، انما ہوا مع اطلاقها یہ اطلاق بینہ کی صورت میں ہے، اور اتحاد تاریخ یا بینہ کی جب تاریخ ایک ہو تو اس صورت میں یہ حکم ہے. وَكُلُّ مَوْضٍ حَكَمْنَا بِالتَّكَافُئِ الْبَيِّنَاتِ، ہر وہ جگہ جہاں ہم نے حکم لگایا بینات کے تعارض کا اور ترجیح ہے، ایک بینہ کو ترجیح دی ہے آدھے اسباب کی بنا پر، انما ہوا ما ہم اطلاق کیا، یہ جب بینہ اطلاق رکھتا ہو یا تاریخ ایک ہو تو اس صورت میں ہے. وَلَوْ كَانَ تَارِيخُ إِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَقْدَمَ قُدِّمَتْ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ بِهَا سَابِقًا فَيُسْتَحْسَبُ، اگر دو بینوں میں سے ایک کی تاریخ پہلے ہو، قدمت وہ مقدم ہے، کیوں؟ لثبوت الملک بها، کیونکہ اس عین پر سابقاً اس کی ملکیت ثابت ہو جائے گی. فیستصحب، پس استصحاب جاری ہو جائے گا. موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.